میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بحر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ نويت سنة الاعتكاف۔ سرکار مدینہ، راحت قلب و سینہ، فیض گنجینہ، صاحب معطر پسینہ، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل کی خاطر آپس میں محبت رکھنے والے جب باہم ملیں اور مصافحہ کریں اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھیجیں تو ان دونوں کے جدا ہونے سے پہلے ان کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہر نیک جائز کام سے پہلے اچھی نیتیں کرنی چاہیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ نیک باتوں کے سیکھنے سے پہلے اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ ہمارا ہر کام اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے، رضا الہی عز و جل کے لیے انشاءاللہ عز و جل بیان سنوں گا۔ رب عز و جل کا نام سنوں گا تو انشاءاللہ تبارک و تعالی عز و جل پڑھوں گا۔ صلو علی الحبیب کہا جائے گا تو انشاءاللہ عز و جل با آواز بلند رضا الہی کے لیے درود پاک پڑھوں گا۔ نیت کرائی جائے گی تو انشاءاللہ عز و جل نیت کا اظہار کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے امید کرتے ہوئے آئندہ استقامت پانے کے لیے رضا الہی کے لیے انشاءاللہ عز و جل پڑھوں گا۔ جتنا ممکن ہو سکا قبلہ رخ بیٹھ کر بیان سنوں گا، ہو سکا تو اپنے پاس اس کو نوٹ بھی کروں گا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج ہمارا بیان کا جو موضوع ہے وہ ہے مقروض کے ساتھ حسن سلوک۔ آج میٹھے و پیارے اسلامی بھائیوں، قرض دینا، قرض لینا، یہ کوئی آج نئی بات نہیں ہے، بلکہ ہر دور میں یہ سلسلہ جاری و ساری رہا کہ صاحب ثروت حضرات، مالدار حضرات، یا جن کے پاس وقتی طور پر مال و دولت کی فراوانی ہوتی ہے یا کچھ زائد رقم ہوتی ہے تو کسی کے کام آ جاتے ہیں، کسی کو پریشانی آنے پر قرضہ دے دیا کرتے ہیں، اور مقروض جو ہوتا ہے، ضرورت مند جو ہوتا ہے، وہ کسی مقررہ مدت تک قرضہ لے لیتا ہے۔ تو قرضہ دینے والا اور قرضہ لینے والا، ان دونوں کو کیسا ہونا چاہیے؟ قرضہ دینے والا جب قرضہ دے دیتا ہے تو مقروض پر بے جا سختی اور اس پر دباؤ نہ ڈالے، اس لیے کہ جو اس نے قرضے کی رقم دی ہے، حدیث پاک میں اس کی بڑی فضیلت آئی، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ قرضہ دیا، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے قرضہ دیا، اور پھر بے جا جذباتی ہو جانے اور بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہوئے مقروض پہ دباؤ ڈالا، اسے تانا دیا، اور نہ جانے طرح طرح کے اگر اسے الفاظ کہے جس سے اس کا دل ٹوٹ گیا تو خدا نہ خواستہ یہ کہیں نیکی
برباد نہ ہو جائے۔ اس ضمن میں قرآن مجید فرقان حمید اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیاری کتاب، اس میں ہمارے لیے کیا ہدایت موجود ہے، آئیے ہم سنتے ہیں۔ چنانچہ مفسرین کرام رحمہم اللہ نے سورہ بقرہ آیت نمبر 278 اور 279 کے تحت لکھا، قبیلہ بنی ثقیف میں 4 بھائی تھے۔ یہ لوگ بنی مغیرہ کو سودی قرض دیا کرتے تھے۔ جب طائف فتح ہوا اور یہ 4 بھائی اسلام لے آئے، تب انہوں نے بنی مغیرہ سے اپنا پچھلا سود مانگا۔ انہوں نے کہا، قسم رب کی ہم نہ دیں گے، کیونکہ سود تو حرام ہو چکا ہے۔ اب یہ مقدمہ، یہ معاملہ حضرت ابن اسید رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پیش ہوا۔ حضرت ابن اسید رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ واقعہ لکھا۔ تب یہ آیت کریمہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 278 اور 279 نازل ہوئی اور ان 4 بھائیوں کو سود لینے سے روک دیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ۔ ترجمہ کنز الایمان، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور چھوڑ دو جو باقی رہ گیا ہے سود، اگر مسلمان ہو۔ پھر اگر ایسا نہ کرو تو یقین کر لو اللہ اور اللہ کے رسول سے لڑائی کا، اور اگر تم توبہ کرو تو اپنا اصل مال لے لو، نہ تم کسی کو نقصان پہنچاؤ نہ تمہیں نقصان ہو۔ ان آیات کے نزول کے بعد 4 بھائیوں نے کہا، ہم اللہ تعالی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنگ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، ہم سود لینے سے توبہ کرتے ہیں، اپنا اصل رقم ہی لیں گے۔ یہ کہہ کر وہ اپنے مقروضین بنی مغیرہ کے پاس گئے اور بولے، سود سب معاف، اضافی رقم سب معاف، اصل رقم جو ہم نے تمہیں بطور قرض دی ہے وہ قرض ادا کر دو۔ وہ مقروض حضرات کہنے لگے، ابھی تو ہم تنگ دست ہیں، لاچار ہیں، مالی حالات کچھ اچھے نہیں ہیں، کچھ مہلت دے دو، آمدنی ہوتے ہی سب سے پہلے تمہارا قرض ادا کر دیں گے۔ انہوں نے انکار کیا اور فوراً ادا کا مطالبہ کیا۔ تب قرآن مجید کی یہ آیت کریمہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 280 اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی، جس میں ارشاد ہوا، وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ، اور اگر قرض دار تنگی والا ہے تو اسے مہلت دو آسانی تک، وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اور قرض اس پر بالکل چھوڑ دینا تمہارے لیے اور بھلا ہے اگر جانو۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ڈرو اس دن سے جس میں اللہ کی طرف پھرو گے اور ہر جان کو اس کی کمائی پوری بھر دی جائے گی اور ان پر ظلم نہ ہوگا۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ ان آیات کی تفسیر میں فرماتے ہیں، اے مسلمانوں، اگر تمہارا مقروض تنگ دست ہو اور وعدے پر قرض ادا نہ کر سکے تو اسے مہلت دے دو کہ جب گنجائش ہو تب ادا کر دے، اور ایسے فقراء مساکین لاچار سے بالکل قرض معاف کر دینا تمہارے لیے مہلت دینے سے زیادہ بہتر ہے، کیونکہ اگر تم اپنے قرض سے آزاد کرو گے تو رب تمہیں اپنے قرض سے آزاد فرما دے گا۔ اگر تمہیں اس کی خبر ہو تو تم ضرور معاف کر دو۔ تم بھی کسی کے مقروض ہو، اپنی اس پیشی کے دن سے ڈرتے رہو جب تم بارگاہ الہی عز و جل میں پیش کیے جاؤ گے، اور ہر شخص کو اس کے سارے برے بھلے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور
ان پر کسی قسم کا ظلم نہ ہوگا، نہ تو ان کی نیکیاں کم ہو نہ گناہ بڑھیں۔ اگر تم اس دن اپنی رہائی چاہتے ہو تو آج اپنے مقروض قیدیوں کو رہا کر دو، قرض سے آزاد کر دو۔ میٹھے و پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے سورہ بقرہ کی ان 3 آیات کا ترجمہ تفسیر سماعت فرمائی تو دیکھیے قرض دینا ایک فضیلت کی بات ہے، لیکن اس فضیلت سے پورا حصہ تبھی حاصل ہو سکتا ہے کہ جب ہم اپنے مقروض کے ساتھ حسن سلوک کا برتاؤ کریں۔ اگر جذباتی ہو کر خدا نہ خواستہ برے بھلے الفاظ کہہ دیے اور جلدی میں کہیں ایسا نہ ہو کہ کہیں ہمارا رویہ بگڑ گیا اور اس کی دل آزاری ہو گئی تو ہمارا یہ نیک عمل کہیں برباد نہ ہو جائے۔ آئیے حدیث پاک میں قرض دینے کی فضیلت بیان ہوئی ہے، سنتے ہیں۔ حاجت مند کو قرض دینا باعث ثواب ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ 3 شخص ایسے ہوں گے کہ جن کو اجازت ہوگی جنت میں جس دروازے سے چاہیں داخل ہو جائیں اور وہاں کی جو نعمتیں چاہیں اختیار کریں۔ نمبر 1، مقتول کے ورثہ جو قاتل کو خون معاف کر دیں۔ نمبر 2، جو ہر فرض نماز کے بعد 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے۔ نمبر 3، جو حاجت مندوں کو ضرورت مندوں کو قرض دے۔ ابو عمر امامہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے خواب دیکھا کہ جنت کے دروازے پر لکھا ہے صدقہ کا ثواب 10 گنا ہے اور قرض دینے کا 18 گنا۔ اللہ اکبر، کہ صدقہ کریں تو 10 گنا ثواب اور کسی کو قرض دیں تو 18 گنا ثواب۔ پوچھا اس کی وجہ کیا ہے؟ جواب ملا، صدقہ تو غیر ضرورت مند بھی لے لیتا ہے، اس لیے کہ آپ صدقہ کریں گے، آپ بانٹیں گے تو جو لینے والا ہوگا ممکن ہے ضرورت ہو ممکن ہے ضرورت نہ ہو، تو صدقہ تو غیر ضرورت مند بھی لے لیتا ہے، مگر قرض آپ سے وہی لینے آئے گا جس کو ضرورت ہوگی، تو یوں قرض دینے کا ثواب زیادہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، میٹھے آقا مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مسلمان کسی مسلمان کو ایک بار قرض دے گا تو اس کو اتنا ثواب ملے گا گویا اس نے 2 مرتبہ اتنی رقم اللہ عز و جل کی راہ میں صدقہ کی ہو۔ میٹھے و پیارے اسلامی بھائیوں، مقروض کو چاہیے کہ بلا وجہ قرض نہ لے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر نعیمی میں حدیث پاک ذکر فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس غریب مقروض کی نماز جنازہ نہ پڑھتے تھے جس نے قرض کی ادا کے لیے مال نہ چھوڑا ہو۔ مسلمانوں سے صحابہ کرام سے فرماتے تھے تم نماز جنازہ پڑھ لو۔ اللہ اکبر، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں شہید کا مقام و مرتبہ کتنا بڑا ہے، تو شہید جو کہ شہادت کے مرتبے پہ فائز ہو، یہ شہید کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے سوائے قرض کے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو ادا کی نیت سے قرض لے گا، یعنی قرضہ لیتے وقت یہ نیت ہے کہ میں ادا کر دوں گا، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ایسے شخص کو شامل حال ہوتی ہیں، رب تعالیٰ اس کا قرض ادا کرا دے گا، اور جس کی نیت پہلے ہی سے نہ دینے کی ہوگی اس کا کبھی بھی قرض ادا نہیں ہو سکتا۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں مسلمان ان روایات سے عبرت پکڑے۔ آج کل شادی بیاہ کے موقع پر اموات جب ہو جاتی ہیں، ان مواقع پر حرام رسمیں پوری کرنے کے لیے قرض لینے کی عام عادت ہو گئی، اور سودی قرض اور بھی وبال ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سود دینے والے پر لعنت فرمائی۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے اگر کوئی شخص 7 بار زندہ ہو کر شہید ہوتا رہے
جنت میں نہیں جا سکتا جب تک کہ قرض ادا نہ کر دے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، گناہ کبیرہ کے بعد سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ انسان مقروض ہو کر مرے اور قرض کو ادا کرنے کے لیے مال بھی نہ چھوڑا ہو۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر جنت میں جانا چاہتے ہو تو 3 چیزوں سے بچو، غرور، خیانت اور قرض۔ میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، ایک حدیث پاک میں ہے، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نفس المؤمن معلقۃ بدینہ حتی یقضی عنہ۔ فرمایا مسلمان کی جان اپنے قرض میں معلق رہتی ہے حتیٰ کہ اس کا قرض ادا کر دیا جائے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث کے تحت مرآت المناجی میں فرماتے ہیں، یا تو فی الحال جنت میں داخل ہونے یا نیکوں کے ساتھ ملنے یا درجات حاصل کرنے سے روکی جاتی ہے، ادائے قرض کی منتظر رہتی ہے، یا قیامت میں قرض کی ادا تک جنت میں جانے سے روکی جائے گی جب تک کہ قرض کی معافی یا کوئی اور صورت نہ ہو جائے۔ کتنی ہی صالح نیک ہو، جنت میں داخل نہ ہو سکے گی۔ میٹھے و پیارے اسلامی بھائیوں، ان روایات کو سننے کے بعد ہمیں سوچنا چاہیے کہ آج ایک بہت بڑی تعداد ہے، بلکہ ہم یہاں موجود ہیں، مدنی چینل کے ناظرین ہمارے ساتھ شامل ہیں، کہ کوئی گھر، کوئی دکان، کوئی آفس، کوئی فیکٹری، یعنی کوئی بھی ایسا محکمہ یا کوئی بھی ایسا ادارہ یا چھوٹی سے چھوٹی دکان یا کوئی بھی فرد ایسا نہیں ہوگا کہ کسی نے کبھی قرض لیا نہ ہو یا قرض دیا نہ ہو۔ کم و بیش ہر ایک کے ساتھ کبھی نہ کبھی یہ معاملہ ہوتا رہتا ہے۔ گھر میں پیسے ہوتے ہیں، جیب میں پیسے نہیں، تو گھر کے قریب دکان ہے، اس سے ہی ادھار لے لیا۔ تو قرض کا معاملہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، ایک تعداد ہے کہ جو بڑی بڑی مقدار میں قرض لیتی ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ یہ نیت ہو کہ دے گا کون، انہیں لوٹائے گا کون، تو خدا نہ خواستہ اگر غلط نیت ہوگی، خراب نیت ہوگی، نیت میں ہی فساد ہوگا، تو ایسا نہ ہو کہ کہیں جو احادیث کریمہ میں مذمت بیان کی ہے اس کے کہیں حقدار نہ بن جائیں۔ ہر انسان کو ضرورت کے موقع پر ہی قرض لینا چاہیے اور اس کو ادا کرنے کے لیے جلد سے جلد اقدامات کرنے چاہیے۔ بہار شریعت میں صدر الشریعہ مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، حاجت کے موقع پر قرض لینے میں حرج نہیں جبکہ ادا کرنے کا ارادہ ہو، اور اگر یہ ارادہ ہو کہ ادا نہ کرے گا تو حرام کھاتا ہے، اور اگر بغیر ادا کیے مر گیا مگر نیت یہ تھی کہ ادا کر دے گا تو امید ہے کہ آخرت میں اس پر مؤاخذہ یعنی پکڑ نہ ہو۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فتاوی رضویہ شریف جلد 10 صفحہ 52 پر ایک حدیث پاک نقل فرماتے ہیں، من تداین بدین وفی نفسہ وفاؤہ ثم مات تجاوز اللہ عنہ وارضى غریمہ عنہ۔ فرمایا پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے، جس نے کوئی معاملہ دین کیا، قرض کا لین دین کیا اور دل میں ادا کی نیت رکھتا تھا، پھر موت آ گئی، اللہ عز و جل اس سے درگزر فرمائے گا اور صاحب حق کو جس طرح چاہے راضی کر دے گا۔ تو مبارک ہیں ایسے لوگ کہ جو ادا کرنے کی نیت سے ضرورت پر قرض لیتے ہیں، جن کی نیت یہ ہوتی ہے کہ میں جلد سے جلد قرض ادا کر دوں گا، اور پھر نصیب کی بات، اس کی اگر زندگی کے ایام پورے ہو چکے تھے، چونکہ اس کی نیت قرض ادا کر دینے کی تھی، اگر خدا نہ خواستہ وہ دنیا سے چل بسا تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرمائے اور صاحب حق کو اس سے راضی فرما دے۔ میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، قرض دینے والا جو قرض دیتا ہے اس کے لیے مدنی پھول دیکھیے، صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہار شریعت میں ارشاد فرماتے ہیں، قرض دیا
اور قرض دیتے وقت یہ ٹھہرا لیا کہ جتنا دیا ہے اس سے زیادہ لے گا، مثلا 10,000 قرضہ دیا اور یہ ٹھہرا لیا کہ زیادہ لوں گا، فرماتے ہیں جیسا کہ آج کل سود خوروں کا قاعدہ ہے کہ روپیہ 2 روپیہ سینکڑا ماہوار سود ٹھہرا لیتے ہیں، یہ حرام ہے۔ یوں ہی کسی قسم کا نفع کی شرط کرے ناجائز ہے۔ مثلا یہ شرط قرض دار قرض خواہ سے، یعنی قرضہ لینے والا قرضہ دینے والے سے کوئی چیز مہنگی خریدے گا، یا یہ قرض کے روپے فلاں شہر میں مجھ کو دینے ہوں گے، میں نے تمہیں یہاں 10,000 روپے دے دیے، اب اس کی وصولی میں یہاں نہیں لوں گا، میں تو فلاں شہر میں پہنچ کے لوں گا، ابھی میں نہیں لوں گا۔ اس قسم کی شرط کرنا یہ نفع میں شامل ہے، اور ایسی شرط رکھنا یہ ناجائز کہلاتا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب ایک شخص دوسرے کو قرض دے تو اس کا ہدیہ تحفہ قبول نہ کرے۔ جی ہاں، ایک تعداد ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ قرض دینے پر زیادہ رقم لی جائے تو یہ سود ہوتی ہے، مثلا 10-20 ہزار لاکھ 1.5 لاکھ روپیہ قرضہ دیا، اب اگر اس پر زیادہ لیا جائے، اس مقرر رقم مطلب 1.5 لاکھ روپے ادھار دیا قرض دیا، اس پر اضافی رقم لی جائے تو سود ہوتی ہے۔ اسی کو ایک بہت بڑی تعداد ہے اسی کو سود سمجھتی ہے۔ میٹھے و پیارے اسلامی بھائیوں، حالانکہ ایسا نہیں، بلکہ اس کو یوں سمجھ لیں، قرض دینے پر کسی بھی قسم کے نفع کی شرط کرنا یہ سود میں شامل ہے، اب خواہ وہ نفع رقم کی صورت میں ہو یا کسی اور صورت کے اندر ہو۔ تو یہ بات یاد رکھیے گا، مدنی چینل کے ناظرین بھی یاد رکھیں کہ قرض دیا، خدا نخواستہ کسی نے قرض دیا اور یہ ٹھہرا لیا کہ قرض کی جو رقم ہے اس کے ساتھ ساتھ میں فلاں قسم کا نفع بھی حاصل کروں گا آپ سے، جیسا کہ قرض دیا اور قرض دینے والا جو ہے اسے پتا یہ مقروض جو ہے خدا نخواستہ کا میرا پیسہ لے کر بھاگ گیا تو میں اپنی رقم کیسے پوری کروں گا، تو پھر رہن یعنی گروی کوئی چیز رکھائی جاتی ہے، اب گروی جو چیز رکھائی جائے اس سے قرض خواہ نفع اٹھائے، یہ ناجائز ہے، حرام ہے۔ آج ایک تعداد ہے علم دین سے دور ہونے کی وجہ سے کہ انہیں شرعی مسائل معلوم نہیں، اور معاذ اللہ اللہ کی پناہ گناہوں میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ واضح طور پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ایک شخص دوسرے کو قرض دے تو اس کا تحفہ ہدیہ قبول نہ کرے۔ ایک اور حدیث پاک میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی قرض دے اور اس کے پاس وہ مقروض تحفہ دے تو قرض خواہ قبول نہ کرے اور اپنی سواری پر سوار کرے تو سوار نہ ہو۔ ہاں، اگر پہلے سے ان دونوں میں تحفے کا لین دین جاری تھا تو اب قرض لینے دینے کے بعد بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ صدر شریعہ مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہار شریعت میں مسئلہ ذکر فرماتے ہیں کہ جس پر قرض ہے اس نے قرض دینے والے کو کچھ تحفہ کیا تو لینے میں حرج نہیں۔ دوبارہ سماعت فرمائیں، جس پر قرض ہے اس نے قرض دینے والے کو کچھ تحفہ دیا تو لینے میں حرج نہیں، جبکہ تحفہ دینا قرض کی وجہ سے نہ ہو بلکہ اس وجہ سے ہو کہ دونوں میں رشتہ داری یا دوستی ہے، یا مقروض کی عادت ہی میں جود و سخاوت ہے کہ چہرے دیکھ کر نہیں ویسے ہی یہ تحفے تحائف دیتا رہتا ہے۔ اور اگر قرض کی وجہ سے تحفہ دیتا ہے تو اس کے لینے سے بچنا چاہیے، اور اگر یہ پتہ نہ چلے کہ قرض کی وجہ سے ہے یا نہیں، جب بھی پرہیز ہی کرنا چاہیے جب تک بات ظاہر نہ ہو جائے کہ قرض کی وجہ سے نہیں ہے۔ مقروض کی دعوت کا بھی یہی حکم ہے، قرض کی وجہ سے نہ ہو تو قبول کرنے میں حرج نہیں، اور قرض کی وجہ سے ہے یا پتہ نہ چلے تو بچنا چاہیے۔ فرماتے ہیں اس کو یوں سمجھ لیجئے، قرض نہیں دیا تھا، جب بھی دعوت کرتا تھا تو پتہ چلا دعوت قرض کی وجہ سے نہیں، اور پہلے نہیں کرتا تھا اب کرتا ہے، یا پہلے مہینے میں 1 بار کرتا تھا اب 2 بار کرنے لگا ہے، یا سامان دعوت اب زیادہ کرتا ہے
تو معلوم ہوا یہ قرض کی وجہ سے ہے، اس سے بچنا ہی چاہیے۔ میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، قرآن مجید، فرقان حمید اور احادیث طیبہ پر عمل ہمارے بزرگوں نے کیسا کیا؟ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جن کا مقام و مرتبہ اللہ اکبر، میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت اپنے رسالے اشکوں کی برسات میں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لکھتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینہ پاک روضہ مبارکہ پر حاضر ہوتے، سلام کے لیے سلام کرتے، السلام علیکہ یا سید المرسلین، تو جواب روضہ انور سے آتا، وعلیکم السلام یا امام المسلمین۔ ایسا مقام و مرتبہ ہے۔ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت کریمہ دیکھیے۔ ایک موقع پر چونکہ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تجارت کرتے تھے، ہزاروں روپے لوگوں پر قرض تھے، تقاضے یعنی واپسی طلب کرنے کے لیے دوپہر کو تشریف لے جاتے اور مقروض قرض دار کی دیوار کے سائے سے علیحدہ ہو کر کھڑے ہو جاتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ قرض سے نفع یعنی فائدہ حاصل کرنے میں داخل نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ اس طریقے سے یہ اپنے شب و روز گزارا کرتے تھے۔ ایسا تقوی، ایسی پرہیزگاری، اے میرے محترم اور میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، ہم بھی غور کریں، فکر کریں، سوچیں۔ ہم نے بھی لوگوں کو قرضہ دیا ہوا ہے، ہوتا یہی ہے، الاحسان یقطع اللسان، کہ احسان جو ہوتا ہے زبان کو کاٹ دیتا ہے۔ جو کسی پر احسان کرتا ہے تو جس پر احسان ہوتا ہے وہ اس کے احسان کے بوجھ تلے دبتا ہے تو اس کی زبان پھر گنگی ہو جاتی ہے، ایک عام طور پر دیکھا جاتا ہے۔ تو میٹھے و پیارے اسلامی بھائیوں، ہم نے جن کو قرض دیا ہوا ہے، اب اگر بھولے بھٹکے ہم دوپہر میں وہاں چلے گئے، اب بھلے سے وہ ہمیں کبھی بوتل نہیں پلاتا تھا، اب چونکہ ہم نے 1-1.5 لاکھ روپے اس کو قرضہ دیا ہوا ہے، کھانے کی بھی پوچھ رہا ہے، بوتل کی بھی پوچھ رہا ہے، اور بھی بال بچوں کے لیے بھی کچھ شوپر میں کچھ باندھ کر دے دیا۔ اب یہ غور کرنا ہوگا کہ قرضہ نہیں دیا تھا، کیا اسی طرح ہمارے ساتھ وہ کرتا تھا؟ کیا اسی طریقے سے ہماری دعوت کیا کرتا تھا یا ٹھنڈا گرم ہمیں پوچھا کرتا تھا؟ اگر پہلے ایسا نہیں تھا، اب ایسا ہے، تو پتہ یہ چل رہا ہے کہ یہ ہمارے قرض دینے کی وجہ سے ہے، ہمیں اس سے بچنا ہی چاہیے۔ میٹھے و پیارے اسلامی بھائیوں، احادیث طیبہ میں مقروض کو مہلت دینے کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ قرض دینے والا، قرض خواہ کیسا ہو، شریعت مطہرہ اس کے بارے میں کیا ارشاد فرما رہی ہے؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین اسے کیا سمجھا رہے ہیں؟ ہم اگر لوگوں کو قرض دیتے ہیں تو ہم کس طریقے سے لوگوں سے پیش آئیں؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ عز و جل کے سامنے ایک شخص کو پیش کیا جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پوچھے گا تم نے دنیا میں کیا کیا؟ وہ شخص کہے گا میں نے دنیا میں ایک ذرہ برابر بھی نیکی نہیں کی۔ 3 بار یہی مکالمہ ہوگا۔ تیسری بار وہ کہے گا میں دنیا میں اپنا زائد مال دے دیا کرتا تھا، فاضل مال دے دیا کرتا تھا، میں لوگوں کو چیزیں بیچا کرتا تھا، امیر آدمی پر آسانی کرتا اور غریب کو مہلت دے دیا کرتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا ہم تم سے زیادہ معاف کرنے کے حقدار ہیں، میرے بندے سے درگزر کرو، اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دے گا۔ تو میٹھے اسلامی بھائیوں، مقروض کو مہلت دے دینا، اس کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرنا، حسن سلوک سے پیش آنا اللہ تعالیٰ کو کیسا محبوب ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص کا کسی آدمی پر کوئی حق ہو اور وہ اس کو مؤخر کر دے تو اس کو ہر روز صدقے کا اجر ملے گا۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اس کی دعا قبول کی جائے، ظاہر ہے ہر کوئی چاہتا ہے، ہر مسلمان کی تمنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں قبول کرے، تو اس فرمان کو سنیے۔ حدیث پاک میں فرمایا جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اس کی دعا قبول کی جائے، اس کی مصیبت دور کی جائے، تو وہ تنگ دست کے لیے کشادگی کرے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے تنگ دست کو کشادگی تک مہلت دی، اپنے مقروض کے ساتھ نرمی کی،
اللہ تبارک و تعالی اس کو گناہوں سے توبہ کرنے کی مہلت عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اسے گناہوں سے توبہ کی توفیق مل جائے گی۔ میٹھے پیارے اسلامی بھائی، کیسی فضیلت اور کیسی برکتوں کی بات ہے۔ تو خوش نصیب ہے وہ اسلامی بھائی، وہ اسلامی بہنیں کہ مسلمانوں کی ضرورت پڑنے پر انہیں اللہ کی رضا کے لیے قرضہ دیا کرتے ہیں۔ اور پھر مزیدار بات، سبحان اللہ، الحمدللہ، میرا مولا کیسا کرم فرماتا ہے کہ جب میعاد آ جاتی ہے، مثلا اس نے کہا کہ یکم رمضان کے لیے مجھے 10,000 روپے قرض دے دو، اب جناب روزانہ قرض خواہ کو 10,000 صدقہ کرنے کا ثواب ملتا چلا جا رہا ہے، ملتا چلا جا رہا ہے۔ اب یکم رمضان آ گئی، اس کے حالات کچھ اچھے نہ ہو سکے، اس نے قرض خواہ سے کہا، مقروض نے، بھائی آپ کی مہربانی ہوگی، مجھے 15-20 دن کا اور موقع دے دو، ابھی مجھے پیسے ملنے تھے، میرے پیسے آنے تھے، نہ آ سکے۔ اب اگر قرض خواہ مزید مہلت دے دے تو اب چونکہ میعاد گزر چکی، مزید مہلت دے دے تو اللہ تعالیٰ اسے ڈبل رقم صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ حدیث پاک سنتے ہیں، حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے تنگ دست کو مہلت دی اس کو ہر دن قرض کے برابر صدقے کا اجر ملے گا۔ فرماتے ہیں پھر میں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ جس نے تنگ دست کو مہلت دی اس کو ہر دن اس قرض کے دگنے صدقے کا اجر ملے گا۔ تو میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پہلے تو آپ نے قرض کی رقم کے برابر صدقے کا اجر کا ارشاد فرمایا، اور اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دگنے صدقے کے اجر کا ثواب ملے گا اس کا ارشاد فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تک قرض کی میعاد پوری نہیں ہوگی اس کو ہر روز اس قرض کے برابر صدقے کا اجر ملے گا، اور جب میعاد پوری ہو جائے گی اور وہ اس کو مہلت دے گا تو پھر اس کو ہر روز اس کے دگنے صدقے کا اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائے گا۔ تو میٹھے اسلامی بھائیوں، تو اچھی نیت کے ساتھ رب کو راضی کرنے کے لیے اور مسلمانوں کی امداد کی نیت کے ساتھ اور اس کی دلجوئی کی نیت کے ساتھ، اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ قرضہ دیا تو انشاءاللہ عز و جل رب کی رحمت سے امید ہے کہ یہ فضیلت برکتیں حاصل ہوں گی۔ میٹھے اسلامی بھائیوں، اپنے مقروض پر مہربانی کرنا یہ بخشش کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص زمانہ گزشتہ میں لوگوں کو ادھار دیا کرتا تھا۔ وہ اپنے نوکر سے کہا کرتا تھا، دیکھو جب کسی تنگ دست پریشان حال مقروض کے پاس جانا اسے معاف کر دینا، اس امید پر کہ ہم اسے معاف کر رہے ہیں رب تعالیٰ ہمیں معاف فرما دے۔ اللہ اکبر۔ جب اس کا انتقال ہوا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، جب اس کا انتقال ہوا اللہ تعالیٰ نے اس کی بخشش فرما دی۔ ایک اور حدیث پاک میں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کو یہ بات پسند ہو قیامت کی سختیوں سے اللہ تعالیٰ اسے نجات عطا فرمائے تو اسے چاہیے تنگ دست کو مہلت دے یا معاف کر دے۔ میٹھے اسلامی بھائیوں، قرض دینے والا شریعت مطہرہ اسے کیسا دیکھنا چاہتی ہے، اس کی کیا فضیلتیں ہیں۔ دوسری طرف مقروض کے بارے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین موجود ہیں۔ اب مقروض کے ساتھ نرمی کرنا، حسن سلوک کرنا، اس کے متعلق سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے سوال ہوا۔ یہ سوال مع جواب ملفوظات اعلیٰ حضرت صفحہ 91-92 پر موجود ہے۔ سوال ہوا، عرض، حضور میرے کچھ روپے ایک شخص پر ہیں وہ نہیں دیتا۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے سوال ہوا، آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے جواب کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا، اس زمانے میں قرض دینا اور یہ خیال کرنا کہ وصول ہو جائے گا ایک مشکل خیال ہے،
اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میرے 1500 روپے لوگوں پر قرض ہیں. جب قرض دیا یہ خیال کر لیا کہ مقروض نے دے دیے تو خیر، ورنہ میں طلب نہیں کروں گا. جن صاحبوں نے قرضہ لیا دینے کا نام نہ لیا، پھر خود ہی فرمایا سوالی انداز میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرماتے ہیں جب میں یوں قرض دیتا ہوں تو معاف کیوں نہیں کر دیتا، ہبہ کیوں نہیں کر دیتا، تحفہ کیوں نہیں دے دیتا؟ فرمایا اس کی وجہ یہ ہے، حدیث شریف میں ہے، ارشاد فرمایا جب کسی کا دوسرے پر دین یعنی قرض ہو اور اس کی میعاد گزر جائے تو ہر روز اسی قدر روپیہ کی خیرات کا ثواب ملتا ہے جتنا قرض ہے. اس ثواب عظیم کے لیے میں نے قرض دیے، ہبہ نہ کیا کہ 1500 روپے روز میں کہاں سے خیرات کرتا. تو میٹھے اسلامی بھائیوں، واقعی کہ ایک ہے معاف کر دینا، تو یہ تو بہت بڑی نیکی ہے. لیکن پہلے کوئی ضرورت مند آیا اور ہم نے اس کی ضرورت پوری کی، اس کی ملک کر دی، اسے تحفہ دے دیا، تو اچھی بات ہے، یہ بھی بہت اچھا عمل ہے. لیکن قرض لینے والا آیا، قرض دیا، تو اس طرح اگر ہم نے حسن سلوک کیا اس کے ساتھ تو انشاءاللہ عز و جل یہ برکتیں ہمیں حاصل ہوں گی. تو قرض خواہ کو بھی چاہیے کہ حسن اخلاق کا پیکر ہو، بے جا مقروض پر سختی نہ کرے، اس پر دباؤ نہ ڈالے، اس پر پریشر نہ ڈالے کہ بیچارہ کی نیندیں حرام ہو جائیں، دن کا سکون برباد ہو جائے، رات کی نیند ہی اڑ جائے. اگر اسے مہلت دی ہے تو اس مہلت کا انتظار کرے. اور واقعی اگر مہلت کے دن پورے ہو گئے اور اس کی واقعی کنڈیشن ایسی نہیں ہے کہ بیچارہ وہ قرض کی رقم دے نہیں سکتا، اگر اس کے حالات یہ بتاتے ہیں تو سختی نہ کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے امید رکھے کہ اللہ تعالیٰ اسے اجر عظیم عطا فرمائے گا. اس پر دباؤ نہ ڈالے. قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد ہوا اور اگر قرض دار تنگی والا ہے تو اسے مہلت دو آسانی تک، وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اور قرض اس پر بالکل چھوڑ دینا تمہارے لیے اور بھلا ہے اگر جانو. مفسر قرآن صاحب خزائن العرفان صدر الافاضل سید نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ اس آیت کے تحت تفسیر خزائن العرفان میں لکھتے ہیں قرض دار اگر تنگ دست یا نادار ہو تو اس کو مہلت دینا یا قرض کا جز یا کل معاف کر دینا سبب اجر عظیم ہے. مسلم شریف کی حدیث، جس نے تنگ دست کو مہلت دی یا اس کا قرضہ معاف کر دیا اللہ تعالیٰ اس کو اپنا سایہ رحمت عطا فرمائے گا جس روز اس کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا. اللہ اکبر. میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ کہ جس میں آپ نے مقروض کے ساتھ کیسا حسن سلوک کا برتاؤ کیا، اللہ اکبر. ملفوظات اعلیٰ حضرت صفحہ 33 پر یہ واقعہ لکھا ہے کہ ایک شخص پر حضور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 10,000 آتے تھے، وعدہ گزرے، مدت ہو چکی تھی. ایک بار امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تشریف لے جا رہے تھے، وہ مقروض سامنے سے آ رہا تھا، آپ کو دیکھ کر ڈر کے مارے ایک گلی میں ہو گیا، گلی بدل دی، راستہ تبدیل کر دیا. قسمت کی بات وہ گلی آگے سے بند تھی. اب دوسری طرف امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہیں تشریف لے گئے. فرمایا کیوں تم ادھر کیسے آ گئے؟ سبب بتایا کہ میں حضور کا مقروض ہوں، قرض دار ہوں، وعدہ گزرے، مدت ہو چکی ہے، میرے پاس قرض کی ادائیگی کی رقم نہیں ہے، میں ڈر رہا ہوں آپ تقاضا فرمائیں گے اور میرے پاس اس وقت کوئی مال موجود نہیں، اس لیے میں اس طرف ڈر کے مارے آ گیا. امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا 10,000 بھی ایسی چیز ہیں کہ کسی مسلمان کا دل پریشان کیا جائے جا میں نے معاف کر دیے. میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، اب غور کیجئے کہ ہمارے بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کیسا جذبہ ہوا کرتا تھا. پیارے اسلامی بھائیوں، ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے ہمیں
شریعت و طریقت کا جامع مجموعہ 72 مدنی انعامات کی صورت میں عطا فرمائے ہیں، اور واقعی یہ مدنی انعام کا آپ دیکھ رہے ہیں کارڈ کہ اس پر عمل کرنے والا حقیقت میں وہ باعمل ہو جاتا ہے۔ اور شیخ طریقت امیر اہل سنت نے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت کو یہ انعامات عطا فرمائے، جس میں سوال نمبر 41 مدنی انعام نمبر 41 خاص اسی بارے میں ہے کہ مقروض اپنے شب و روز غفلت میں نہ گزارے۔ مقروض کیسا ہو، مقروض کو کیا کرنا چاہیے، رات دن فکر کرنی چاہیے کہ وہ کسی بھی طریقے سے اپنے اوپر سے قرض کا بوجھ اتار دے۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت نے فرمایا، آج آپ نے مدنی انعام نمبر 41 آج آپ نے قرض ہونے کی صورت میں باوجود استطاعت قرض خواہ کی اجازت کے بغیر قرض کی ادائیگی میں تاخیر تو نہیں کی۔ ایک اور دوسرا جز ہے، تو اس سوال کے اس جز میں آپ نے غور فرمایا کہ شیخ طریقت امیر اہل سنت نے ہمیں یہ مدنی انعام عطا فرمایا کہ ہم روزانہ فکر مدینہ کریں تو ہمیں یاد رہے گا، کرے ارے ہاں فلاں سے میں نے 1000 لیے، ارے فلاں کے میرے اوپر اتنے ہیں، ارے وقت گزر گیا وہ بھی مروت میں مجھ سے مانگ نہیں رہا۔ تو اس طرح ہمیں اپنے اوپر لوگوں کے حقوق یاد آتے ہی چلے جائیں گے، اور انشاءاللہ اس طریقے سے ہم ادائیگی کی کوئی صورت تو بنائیں گے، فکر تو ہوگی۔ تو میٹھے اسلامی بھائیوں، شیخ طریقت امیر اہل سنت نے مدنی پنج سورہ صفحہ 207 پر ایک دعا لکھی ہے، اور اس دعا سے متعلق قرض کی ادائیگی کے متعلق اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ سے سوال ہوا۔ ملفوظات شریف میں صفحہ 439 پر یہ سوال مع جواب موجود ہے۔ حضور، میں آج کل بہت پریشان ہوں، گزر اوقات مشکل سے ہوتی ہے، قرض دار بہت ہو گیا ہوں۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ ہر نماز کے بعد 11 بار اور صبح و شام 100 بار روزانہ اول آخر درود شریف پڑھیں۔ اسی دعا کی نسبت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے فرمایا، اگر تجھ پر مثل پہاڑ بھی قرض ہوگا تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ادا ہو جائے گا۔ تو یہ دعا مدنی پنج سورہ کے صفحہ 207 پر بھی موجود ہے۔ تو میٹھے اسلامی بھائیو، اس دعا کو پڑھنا چاہیے تاکہ قرض کی ادائیگی کی صورت بن جائے۔ پریشانیوں سے نجات پانے کے لیے مدنی قافلے میں سفر کیجیے۔ مدنی قافلوں کی برکت سے اللہ اکبر اجڑے گلشن میں بہار آ جاتی ہے، مرجائے دل کھل اٹھتے ہیں، بیمار شفا پا جاتے ہیں، مقروض بارے قرض سے آزاد ہو جاتے ہیں۔ بے اولادوں کو مدنی قافلے میں سفر کرنے کی برکت اور ان میں کی جانے والی دعاؤں کی برکت سے اولاد کی نعمت عطا ہوتی ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، نیت فرما لیں کہ انشاءاللہ عز و جل ہر ماہ کم از کم 3 دن کے مدنی قافلے میں ہم سفر کریں گے۔ اور مقروض اسلامی بھائی ضرور بھی ضرور نیت فرما لیں، انشاءاللہ مدنی قافلے میں سفر بھی کریں گے اور وہاں پر کی جانے والی دعاؤں میں شامل ہو کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بھیک مانگیں گے۔ اللہ تعالیٰ اسباب پیدا فرمائے تاکہ ہم جلد سے جلد اپنا قرض ادا کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ میٹھے و پیارے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ایسی پیاری باتیں ہمیں سیکھنے کو ملتی ہیں۔ آپ دعوت اسلامی کے سنت و بر اجتماعات میں شرکت کو یقینی فرمائیں، روزانہ فکر مدینہ کر کے مدنی انعامات کا کارڈ پر فرمائیں۔ انشاءاللہ اس کی برکت سے پابند سنت بننے، گناہوں سے نفرت کرنے، ایمان کی حفاظت کے لیے کڑنے کا ذہن بنے گا۔ قرض خواہ بھی اچھی نیت کر لیں کہ مقروض کو مہلت دے کر ثواب عظیم حاصل کروں گا۔ قرض دار بھی نیت کر لیں کہ جلد از جلد ہم قرض ادا کر دیں گے۔ آئیے ہم یہ غیبت کے خلاف اپنا عزم کو اپنی آواز کے ساتھ بلند کرتے ہیں۔ غیبت کے خلاف جنگ
انشاءاللہ عز و جل۔ میٹھے و پیارے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ مدنی چینل کے ناظرین، ساری اجتماع کی بہاریں ہیں۔ الحمدللہ عاشقان رسول قرآن پاک کی تلاوت کر کے، روزے کی کثرت کر کے الحمدللہ رب کو راضی کرنے والے کاموں میں مصروف ہیں۔ یہ ساری اجتماع کا نورانی منظر ہے۔ اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ آپ مدنی چینل کے سلسلوں میں شامل رہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی سعادت عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔